الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ محترم بھائیو، میں مغرب کے وقت ملتان تھا۔ آج وہاں پہ جو مفتی اعظم غزہ ہیں، فلسطین کے مفتی اعظم، وہ تشریف لائے ہوئے تھے اور بہت بڑا پروگرام تھا ملتان میں۔ تو مغرب کے وقت ہم وہاں سے آج کے اس پروگرام میں چونکہ وعدہ کیا ہوا تھا تو ہم وہاں سے چلے ہیں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں وعدہ ایفا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ چونکہ قاری خالد مجاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے ماشاءاللہ بڑا تفصیلاً اور مؤثر خطاب فرمایا ہے، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ چند منٹ میں اپنی بات آپ بھائیوں کو گوش گزار کروں اور ہم آج کے پروگرام کو اختتام کی طرف لے جائیں۔ عظمت اسلام آج کی کانفرنس کا موضوع ہے۔ اسلام بڑا عظیم ہے۔ اس کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ اللہ کا دین ہے۔ اسلام بڑا عظیم ہے۔ اس کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ اللہ کا دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسلام کے علاوہ کسی دین کو قبول کرتا ہی نہیں، اور جو کوئی ضد کرے، انحراف کرے، بغاوت کرے، اسلام کو چھوڑ کے غیر اسلام کے ساتھ اپنے آپ کو وہ بستہ کرے، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہے اور آخرت میں بھی رسوا ہے۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فرمایا جو اسلام کو چھوڑ کے کسی اور مذہب، مسلک، طریقے کو، دین کو اختیار کرے گا، ہم اس سے ہرگز وہ دین قبول نہیں کریں گے۔ ہمارے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور جب ایسا شخص یا ایسے لوگ قیامت والے دن ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان کو نقصان والے، گھاٹے والے، ذلت والے، تباہی اور بربادی والے تصور کر کے ان کو جہنم رسید کر دیں گے۔ تو پہلی عظمت اسلام کی کیا ہے کہ یہ اللہ کا دین ہے۔ دوسری عظمت اسلام کی یہ ہے کہ یہ فطرت کا دین ہے۔ باقی جتنے مذاہب ہیں، جتنے دنیا میں نظام ہیں، جتنے سسٹم ہیں، وہ سب فطرت کے خلاف اعلان جنگ کیے ہوئے ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی آسمان سے بھی نازل ہوا ہے تو آج اسلام کے علاوہ کوئی دین محفوظ، کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے۔ تورات محفوظ نہیں، انجیل محفوظ نہیں، زبور محفوظ نہیں، کوئی بھی کتاب قرآن اور نبی کی سنت اور حدیث کے علاوہ دنیا میں محفوظ نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنے اپنے ایڈیشن اس میں شامل کیے ہیں اور افراط و تفرید کی ہے اور ظلم اور زیادتی کی ہے۔ اور جتنے مذاہب ہیں یہ سمجھ لیجئے کہ وہ سب کے سب فطرت کے خلاف جنگ ہے۔ ایک ہی دین فطرت ہے اور وہ کون سا ہے؟ اسلام۔ فطرت کے عین مطابق ہے۔
جو اس میں کمی بیشی کرے گا وہ فطرت سے جنگ کرے گا، اور ایسے لوگ دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنتی ہے۔ تیسری اسلام کی عظمت یہ ہے کہ یہ اس دین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کے حالات میں، ہر قسم کے زمانے میں اور ہر قسم کے معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی فطرت میں غلبہ لکھا ہے، یہ ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، فرمایا اسلام ہمیشہ غالب رہتا ہے، یہ کسی حالت میں بھی مغلوب نہیں ہوتا۔ اب دیکھ لو یہ ہمارا پاکستان ہے، اس میں آپ دیکھ لیں دنیا ساری گزشتہ 78 سال سے پاکستان پہ انویسٹمنٹ کر رہی ہے، انویسٹمنٹ، کچھ میراتھن کی ریس دوڑاتے ہیں، کچھ جناب موسیقی کے مقابلے کرواتے ہیں اور کروڑوں اربوں اس کے لیے دیتے ہیں، کروڑوں اربوں دیتے ہیں، بے حیائی کے لیے، عریانی کے لیے، فحاشی کے لیے، گنڈا گردی کے لیے، اسلام سے بغاوت کے لیے، یہود و نصارہ کی تہذیب اور ثقافت کو غالب کرنے کے لیے آج دنیا کے 20 ملک نہیں، سینکڑوں ملک اور بین الاقوامی عالمی مالیاتی ادارے وہ کروڑوں اربوں ڈالر دیتے ہیں کس کو؟ پاکستان کو، چونکہ یہ لا الہ الا اللہ کے کلمے کی بنیاد پہ مارز وجود میں آیا ہے۔ اور ساری دنیا کیا چاہتی ہے؟ ساری دنیا یہ چاہتی ہے کہ پاکستان نے اگر قائم رہنا ہے تو قائم رہے، لیکن اس میں اسلام موجود نہیں ہونا چاہیے۔ تو کیا دنیا کے مٹانے سے اسلام مٹ جائے گا؟ اللہ فرماتے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری دنیا کے کافر بدماش یہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو، اللہ کے دین کو، دین کے روشن چراغ کو اپنے منہ کی پھونکوں سے، سازشوں سے، خباستوں سے یہ اس چراغ کو بجھا دیں۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ متم نورہ، اللہ تو اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، ولو کرہ الکافرون، ساری دنیا کے کافروں کے پیٹ میں جتنا بھی مروڑ اٹھتا ہے اٹھ جائے، اللہ تو اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا۔ تو اسلام غلبے والا دین ہے، اس کو جتنا دبایا جائے گا یہ اتنا ہی غالب۔ یہ تو ہمارا مسلمانوں کا ملک ہے نا، آپ مغرب میں چلے جائیں، امریکہ میں، کینیڈا میں، فرانس میں، جرمنی میں اور جناب کسی بھی مغربی ملک میں، کافروں کے ملک میں، جہاں بھائیوں مسلمان بھی کمزور ہیں، ان کی جماعتیں بھی کمزور ہیں، ان کے پاس طاقت بھی نہیں ہے، آج میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، آپ وہاں پہ چلے جائیں، کسی دنیا کے کافروں کے ملک میں چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ آج وہ ملک، وہ ریاست، ان کی سارے ادارے، ان کے سارے محکمے وہ ایک ایجنڈے پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک میں اسلام کو غالب نہیں آنے دینا۔ کسی ملک کا وزیر اعظم کہتا ہے اگر اسلام کا راستہ نہ روکا گیا، دفاع مضبوط نہ کیا گیا، یہ فرانس کے وزیر اعظم کی بات کر رہا ہوں، اگلی بات جرمنی کے وزیر اعظم اور ان کے وزیر دفاع کی، سب کا ایک ہی موقف، اور کیا کہتے ہیں؟ اگر اسلام کو روکا نہ گیا، اس کے سامنے دفاعی قوت نہ کھڑی کی گئی تو 2035 میں، 40 میں، 50 میں ہمارے ملک کا سب سے بڑا مذہب اور سب سے بڑی قوت اسلام ہو جائے گی۔ یہ جو قرآن کو جلاتے ہیں، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بناتے ہیں، یہ جو آپ کی توہین کرتے ہیں، یہ جو اسلام کو متون کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟
یہ بخلاہٹ ہے، یہ خوف زدہ ہے، ان کو ہر وقت یہ ڈر ہے کہ اگر اسلام کو رسوا نہ کیا گیا، اسلام کے سامنے مضبوط بند نہ باندھا گیا اور اپنے مذہب اور نظریات کو بچانے کے لیے دفاع مضبوط نہ کیا گیا، تو دنیا یہ سمجھتی ہے مسلمان کھڑے ہوں یا نہ ہوں، ان کے لشکر چلے نہ چلیں، ان کی جماعتیں میدان میں آئے نہ آئیں، ان کے حکمران غیرت پکڑے نہ پکڑیں، دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اسلام کے اندر اتنی قوت، طاقت اور صلاحیت موجود ہے کہ یہ جماعتوں، افراد، قوتوں، حکمرانوں اور طاقتوں کے بغیر بھی اتنی طاقت جوہری رکھتا ہے، اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ اسلام ملکوں اور معاشروں پہ غالب آنے کی پوری صلاحیت اور طاقت رکھتا ہے۔ آج دنیا میں اگر آپ جائزہ لیں، مطالعہ کریں، تحقیق کریں، ریسرچ کریں اور اس نقطے پر محنت کریں کہ آج اس 15ویں صدی میں جب مسلمان جگہ جگہ پٹ رہے ہیں اور ان کی بے حرمتی ہو رہی ہے اور ان کی عزتیں پہ مال ہو رہی ہیں اور ان کے شہر ملبے کے ڈھیر بن رہے ہیں اور ان کے معصوم بچے وہ ان کے چیتھڑے اڑ رہے ہیں اور ان کا کچھ بھی محفوظ نہیں، نہ چادر، نہ چار دیواری، نہ چاندنی، کچھ بھی محفوظ نہیں، لیکن ان تمام تر ناگفتہ بے حالات کے باوجود جاؤ گہلن کے بھائیوں، بزرگوں، آپ پڑھے لکھے ایک قصبے سے تعلق رکھتے ہو، جہاں دیدہ لوگ ہو، میں نے آپ کو ہمیشہ بصیرت والا اور بصارت والا دیکھا ہے، میں آپ کو کہتا ہوں آپ تحقیق کر لیں، ساری دنیا کے مذاہب، نظریات، ان کی لسٹ بنائیں اور غیر جانبدارانہ آپ تجزیہ کریں کہ آج تمام تر رکاوٹوں اور مشکل حالات کے باوجود دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا، معاشروں پہ غالب آنے والا، چرچ جناب مسجدوں میں بدل دینے والا، دنیا کے ہر کونے اور افق میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر دینے والا، سب سے زیادہ دنیا پہ چھا جانے والا مذہب اور دین کون سا ہے؟ ایک ہی جواب ملے گا کہ وہ دین کون سا ہے؟ اسلام ہے۔ وہ دین کون سا ہے؟ اسلام ہے۔ تو یہ اسلام کی عظمت ہے، اسلام کی عظمت ہے۔ مسلمان بعض اوقات عزت پاتے ہیں، بعض اوقات رسوا ہو جاتے ہیں، جب اسلام سے وابستہ ہوتے ہیں یہ معزز بن جاتے ہیں۔ وہ شاعر نے کہا تھا نا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ تو جب یہ اسلام سے وابستہ ہوتے ہیں تو یہ عزت والے ہو جاتے ہیں۔ یہ مدینے کے جناب سنگلاخ صحرا میں پتھر کو سرہانہ بنا کے یہ چٹیل میدان میں لیٹے ہوئے ہوں، لیکن ان کا نام جب روما اور ایران کی سلطنتوں کے درباروں میں جاتا ہے، ان درباروں میں زلزلے برپا ہو جاتے ہیں، وہاں بھونچال آ جاتے ہیں اور بڑی بڑی طاقتوں کے قدموں سے زمین تھرکنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیا یہ ہماری تاریخ ہے یا نہیں ہے؟ یہ کس دور کی تاریخ ہے؟ جب مسلمان اسلام سے وابستہ تھے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ امیر المومنین سیدہ فاروق اعظم کے پاس قاصد پہنچا ہے، کن کا؟ سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح کا۔ اور ابو عبیدہ ابن الجراح کون ہے؟ امین و حاضر الامہ، اس امت کی امین، امانت دار سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح، اور چیف آف آرمی سٹاف ہیں امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کے، اور فاتح ہیں شام کے، اور فاتح ہیں رومن امپائر کے۔ تو شام جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور خلافت راشدہ کے دور میں یہ ہندوستان، اس کو ہند کہا جاتا تھا، اور آج یہ 8 ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے۔ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش،
برما, نیپال, بھوٹان, مالدیپ, اس انداز اور سری لنکا 8 ٹکڑوں میں ہند بٹ چکا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شام جو تھا ایک ہی ملک تھا اور آج وہ بھی 6 کے 8 ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے. تو فاتح شام یہ ہے سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ. شام کو فتح کرتے کرتے, رومن امپائر کو مسخر کرتے کرتے سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح کا لشکر یروشلم پہنچ گیا ہے, ایلیا پہنچ گیا ہے. یہ ایک ہی علاقے کے 2 نام ہیں, ایک شہر جہاں قبلہ اول ہے, جہاں بیت المقدس ہے. اس شہر کے 2 نام تھے, یروشلم اور ایلیا. ایلیا کہتے ہیں بیت اللہ, ایلیا عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بیت اللہ. جیسے ہمارا بیت اللہ کا ہے مکہ مکرمہ میں, اور مکہ مکرمہ کے قبلہ بننے سے پہلے عبرانی لوگ, یہ بنی اسرائیل, انہوں نے ایلیا نام رکھا ہوا تھا بیت المقدس کے شہر کا. تو مسلمانوں کا لشکر فتح کرتے کرتے ایلیا یروشلم کے در و دیوار تک پہنچ گیا ہے. آگے سے ایلیا والوں نے, یروشلم والوں نے ان کو پیغام بھیجا ہے کہ دیکھو یہ ایک مقدس شہر ہے, ہم تمہیں کہتے ہیں اس کی حرمت کو پامال نہ کرنا. ہاں اگر تم ہمارے ساتھ کوئی بات چیت کرنا چاہتے ہو, ڈائلاگ کرنا چاہتے ہو, تو ہم اس مقدس شہر کے محافظ ہیں. ہم تمہارے کسی عام فرض سے مذاکرات, ٹیبل ٹاک نہیں کریں گے. اگر ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں تو تم اپنے امیر المومنین کو بلاؤ, وہ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. اگر دلائل کی قوت سے انہوں نے ہمیں جناب قائل کر لیا تو ہم بغیر لڑائی کے, خون خرابے کے اپنے شہر کی چابیاں تمہارے حوالے کر دیں. تو یعنی امیر لشکر, سپاہ سالار اعظم سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ نے خط لکھا امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کی خدمت میں. قاصد قربانہ کیا, قاصد مدینہ پہنچا, امیر المومنین نے خط پڑھا, ایک خادم, ایک سواری اور امیر المومنین. یہ جناب مدینہ سے خط پڑھنے کے بعد روانہ ہو جاتے ہیں یروشلم کے لوگوں سے, ایلیا بیت المقدس کے لوگوں سے مذاکرات کرتے ہیں. یہ چلتے چلتے جب ایلیا پہنچتے ہیں تو آگے سب سے پہلے اسلامی لشکر ان کا استقبال کرتا ہے. جیسے ہم جلسے میں آتے ہیں تو ہمارے کئی بھائی ہوتے ہیں, وہ باہر استقبال کرتے ہیں اور پھر لے کے آتے ہیں. تو امیر المومنین کے استقبال کے لیے ہزاروں کا اسلامی لشکر آگے موجود تھا. ابو عبیدہ ابن الجراح اس لشکر کے کمانڈر ان چیف تھے. تو وہ لشکر استقبال کرتا ہے. لیکن بھائیوں ساتھیوں, بڑی غور سے سننے والی بات ہے, بڑی دل میں جگہ دینے والی بات ہے. جب اسلامی لشکر کے لوگوں نے صورتحال کا ملاحظہ کیا تو ان کے اوسان خطا ہو گئے, ان کے قدموں سے زمین نکل گئی, ان کے ذہن معوف ہو گیا کہ یہ کیا بن گیا, یہ تو بڑی توہین ہو گئی, یہ تو بڑی رسوائی ہو گئی, ہم کیا منہ لے کے پیش ہوں گے دشمنوں کے سامنے جو انتظار میں ہے امیر المومنین کے. کہ صورتحال یہ ہے کہ امیر المومنین نے سواری کی نکیل پکڑے ہوئے ہے اور غلام, خادم, نوکر وہ جناب سواری پہ سوار ہے, اور امیر المومنین نے جو لباس زیب تن کیا ہوا ہے اس کو بھی کئی ایک پہ بند لگے ہوئے ہیں, اور کئی دنوں کی مسافت کے نتیجے میں غرد و غبار سے اٹا ہوا ہے لباس بھی اور پورا وجود بھی. بہت پریشانی کی لہر ہے. جتنی ان کو امیر المومنین کے تشریف لانے کی خوشی تھی نا, وہ ساری خوشی یکدم غمی میں بدل جاتی ہے. لیکن جرت کس کو ہو امیر المومنین سے بات کرنے کی.
کوئی جرت نہیں کر پا رہا۔ بالآخر سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، کہنے لگے امیر المومنین آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اور دو درخواستیں کرتے ہیں، کوئی تنقید نہیں کرتے، دو درخواستیں کرتے ہیں۔ پہلی ہماری درخواست یہ امیر المومنین کہ آگے یروشلم ہے، ایلیا ہے، ارض مقدس ہے، وہاں کے لوگ اپنے بالا خانوں سے، بالکونیوں سے سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں اسلام کی عزت کے واسطے سے، ایمان کے واسطے سے، امت کی عظمت کے واسطے سے ہماری درخواست ہے کہ آپ سواری پہ سوار ہو جائیں اور خادم نوکر غلام کو کہیں کہ وہ شہر داخل ہونے تک نکیل پکڑ کے آگے چلنا شروع ہو جائے۔ اس سے مسلمانوں کی عزت ہوگی، اسلام کا وقار وابستہ ہوگا۔ اور دوسری گزارش یہ ہے، ہمیں اس بات کا ادراک تھا کہ آپ لمبا سفر کر کے آئیں گے، اس احساس کی بنیاد پر ہم نے امیر المومنین آپ کے لیے ایک نیا سوٹ تیار کروایا ہے۔ تو ہماری درخواست یہ ہے کہ یہ پیوند لگا سوٹ اور یہ گرد و غبار سے اٹا ہوا لباس یہ آپ اتار کے آپ یہ نئے کپڑے، نیا سوٹ زیب تن کر لیں، تاکہ کیونکہ آپ کے بہت بڑے بڑے سیاسی اور مذہبی پرہتوں سے آپ کے مذاکرات ہیں، تو کوئی بیلنس بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ دو ہماری درخواستیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین بڑی خاموشی سے ابو عبیدہ ابن الجراح کی بات سنتے رہے۔ جب ان کی بات مکمل ہوئی تو کیا فرمانے لگے؟ صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں۔ امیر المومنین فرمانے لگے کہ اے ابو عبیدہ، اگر تیرے علاوہ کسی اور نے آج یہ بات کی ہوتی تو میں یہی آج ہی اس کی ایسی مرمت کرتا، ایسی پٹائی کرتا کہ وہ رہتی زندگی تک یہ بات یاد رکھتا۔ تم لوگوں نے ان سواریوں میں اور اس جناب خوبصورت لباسوں میں تم نے عزت سمجھ رکھی ہے۔ اے ابو عبیدہ، کیا تجھے یاد نہیں ہے کہ میں وہی عمر ہوں، خطاب کا بیٹا، سارا دن مکے کی پہاڑی چوٹیوں گھاٹیوں میں جنگلوں میں اپنے باپ خطاب کے اونٹ چرایا کرتا تھا۔ میرا سٹیٹس کیا تھا؟ اونٹوں کا چرواہا۔ میں اپنے باپ کے سارا دن اونٹ چراتا، اور دوسرا کام کیا کرتا؟ اس کے گھر کے لیے روزانہ سوکھی لکڑیاں جنگل سے اکٹھی کرتا، ایک گٹھا لکڑیوں کا لے کے روزانہ اونٹوں کو سارا دن چلچلاتی دھوپ میں بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے سارا دن باپ کے اونٹ چراتا، اس کے گھر کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرتا۔ لیکن ابو عبیدہ، میری حالت تو یہ تھی، میرا سٹیٹس تو یہ تھا کہ شام کو جب یہ ساری محنت مشقت کرنے کے نتیجے میں اپنے باپ کے گھر آتا تو میرا باپ کوئی نہ کوئی میری غلطی پکڑ لیتا، کبھی جوتے سے کبھی ڈنڈے سے، ہر شام میری مرمت کیا کرتا تھا۔ میں تو وہ عمر ہوں، یہ تو اسلام تھا۔ میں اپنی بات کا آخر میں خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں، اور کن کے الفاظ میں؟ امیر المومنین فاروق اعظم کے الفاظ میں فرمانے لگے، ابو عبیدہ، اے اسلامی لشکر کے سپاہیوں اور مجاہدوں، یہ تو اسلام تھا کہ جب یہ عمر جو اپنے باپ سے روزانہ جوتے کھاتا تھا، یہ اسلام کے دین رحمت کے ساتھ وابستہ ہو گیا تو یہ عمر بھی عزت والا بن گیا، اور آج اتنا عزت والا ہے کہ آسمانوں میں اللہ سے بڑا کوئی عزت والا نہیں ہے، اور زمین پہ اللہ کے بندوں میں عمر سے بڑا کوئی عزت والا نہیں ہے۔ یہ ساری عزت کس وجہ سے؟ اسلام کی وجہ سے۔ اے ابو عبیدہ، جس دن میں اسلام سے منحرف ہو گیا اور میں عزت تلاش کرنے لگ گیا، کرسیوں میں، اقتدار میں، چودراہٹوں میں،
रुपए में, पैसे में, सरमाए में, मादियत में, नए नवीले और ज़र्फ़ बर्फ़ किस्म के लिबास में, आली शान सवारियों में, आला तरीन बंगलों और कोठियों में, मैंने दुनिया के मानो सर में रोटी, कपड़ा और मकान में इज्जत तलाश करना शुरू कर दी और मैं इस्लाम से पीछे हट गया, तो मेरा रब फिर मुझे ज़लील और रुसवा कर देगा। ये सारी इज्जत है तो इस्लाम की वजह से, ये सारी इज्जत है तो ईमान की वजह से। ये कौन कह रहे हैं? फारूक आज़म। दोनों दरखास्तें रिजेक्ट। ना लिबास बदलेगा, ना स्टेटस तब्दील होगा, इसी लिबास के साथ पैबंद लगे, मैंने कुचैले कपड़ों के साथ और सवारी की नकेल पकड़े हुए ही अमीरुल मोमिनीन आगे आगे चलेगा और रूटीन के मुताबिक, कानून और उसूल के मुताबिक अगला सफर गुलाम सवारी पे बैठ के करेगा। चल पड़ा ये काफिला, अमीरुल मोमिनीन आगे आगे, गुलाम सवारी पर पीछे पीछे, इस्लामी सिपाह उससे पीछे पीछे। साथियों, ये इस्लामी तारीख का ऐसा वाक़या है, अल्लाह की कसम अगर मेरी ताकत हो तो मैं इस वाक़े को सोने के पानी से लिखूं, मैं इस वाक़े को सोने के पानी से लिखूं। जब ये काफिला ये यरूशलेम पहुंचता है, एलिया के दरो दीवार के करीब पहुंचता है, आगे से आवाज़ें, नारे लगना शुरू हो गए, नारे लगना शुरू हो गए। नारे लगाने वाले मुसलमान नहीं थे, मोमन नहीं थे, सहाबा नहीं थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कलमे वाले नहीं थे। नारे लगा रहे थे यहूद और नसारा, बाइबल वाले, तुरात वाले, ज़बूर वाले, इंजील वाले, उनके मजहबी, उनके सियासी नारे क्या लगा रहे थे, आवाजें क्या लगा रहे थे। ए अरब के सहराओं से आने वाले मुसलमानों, तुम्हें मुबारक हो, हमने आसमानों से नाज़िल होने वाली अपनी किताबों में तुम्हारे अमीरुल मोमिनीन की जो खूबियां पड़ी थी, जो हुलिया पड़ा था, जो उनकी सीरत का मुताला किया था कि बैते मुकद्दस को, अर्ज़े मुकद्दस को, एलिया को, यरूशलेम को फतह करने के लिए मुसलमानों का जो अमीर आएगा वो नकेल पकड़े हुए आगे आगे चल रहा होगा, गुलाम सवारी पे सवार होगा, पैबंद लगे कपड़े मैले कुचैले पहने हुए होगा। मुसलमानों, तुम्हें मुबारक हो, जो कुछ हमने अपनी इल्हामी आसमानी किताबों में पढ़ा था, आज वो सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। मुसलमानों, तुम्हें मुबारक हो, आज हम बगैर लड़ाई के बैते मुकद्दस किबला अव्वल की चाबियां तुम्हारे हवाले करते हैं। यह है हमारी तारीख। मुसलमान जब तक इस्लाम से वाबस्ता रहे, साथियों भाइयों, ऐसे ही उनको इज्जतें मिलती रहीं। ये जिस तरफ जाते थे जमीन इनके कदमों के नीचे सिमट जाया करती थी। ये दरियाओं की मौजें मारती हुई तूफानी लहरों पे अगर सवार होते तो वो लहरें जो इंसानों को डुबोने का काम करती हैं, जब इन पे ये अल्लाह के मुखलस बंदे, इस्लाम से जुड़े हुए, इस्लाम की खातिर जीने और मरने वाले, जब ये उन तूफानी लहरों पे सवार होते थे तो वही लहरें इनके लिए पुलों का काम दिया करती थी। कोई ताकत दुनिया की इनके सामने ठहर नहीं पाती थी। तो भाइयों, मैं अपनी बात को इन्हीं अल्फाज पे मुकम्मल करना चाहता हूँ। इस्लाम की अजमत क्या है, इसके तो हजार दलाइल है, लेकिन वक्त चूंकि काफी हो चुका। बस अगर हम ये समझ लें कि इस्लाम अल्लाह का दीन है, इस्लाम दीन फितरत है, इस्लाम की फितरत में अल्लाह ने गलबा लिखा है, और जो कोई इस्लाम के साथ वाबस्ता हो जाएगा वो इज्जत भी पा जाएगा, वो अज़मत भी पा जाएगा, वो गलबे भी पा जाएगा, और वो जनाब सुरखरुई भी पा जाएगा, वो कामयाब व कामरान भी हो जाएगा। और जो इस्लाम
اسلام سے برگشتہ ہوگا، اسلام سے انحراف کرے گا، وہ غلام تو بن جائے گا، وہ ذلیل تو ہو جائے گا، وہ رسوا تو ہو جائے گا، وہ بھکاری تو بن جائے گا، اور وہ جناب ذلت و رسوائی کی کھائیوں میں تو گر جائے گا، لیکن نہ عزتیں ملیں گی، نہ عظمتیں ملیں گی، نہ رفعتیں ملیں گی، نہ غلبے ملیں گے۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے سچے دین کے ساتھ جڑنے کی اور اس کا رنگ اپنے اوپر، اپنے گھر پر، اپنے معاشروں پہ، اپنی گلیوں کوچوں پہ، اپنے ملکوں پہ اللہ رب کریم اسلام کا رنگ چڑھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ زندہ رہیں تو اسلام کی حالت میں، اور موت آئے تو کلمے کی بنیاد پر ایمان کی حالت میں، اور اللہ رب کریم ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو جائے، اور ہماری دنیا بھی بنا دے اور ہماری آخرت بھی سجا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم انصر المستضعفین فی فلسطین، اللہم انصر المستضعفین فی کشمیر، اللہم انصرہم بجنود الملائکہ، اللہم ایدہم بروح القدس، اللہم انصرہم کنصر یوم بدر۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بادنا یشفى سقیمنا باذن ربنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن وبارک لنا فی اسمائنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا وآتنا ولا تحرمنا آثرنا ولا تؤثر علینا وردنا ورض عنا برحمتک یا رب العالمین۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک۔ اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین واصلح لنا شأننا کلہ لا الہ الا انت۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین۔